آج ہم جو کہتے ہیں نا جی کہ مراقبے کی فرصت نہیں ملی، معمولات کے لیے ٹائم نہیں ملا، تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، اس کی بنیادی وجہ وہ جو محبت کی آگ ہوتی ہے نا سینے میں، وہ ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے، وہ انگیٹھی ٹھنڈی ہو گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی ولولہ نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں فرد، محبت میں یکتا امانت میں مرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج ہم راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ جو چولہا ہے دل کا، اس کے اندر انگارے نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا دل کے چولہے میں انگارے ہوتے تھے، اور یہ آگ نوجوان کو تہجد کے وقت جگا دیتی تھی، اور یہ نوجوان تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتا تھا۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ۔ وہ جذب کلندرانہ آج ہم سے چھن گیا۔ آج تو اندر ایسے جیسے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، کوئی محبت کی وہ کیفیت ہی سالک کو محسوس نہیں ہوتی، تو پھر اس کو رات کی عبادت کا شوق کیسے ہوگا؟ اس کو محبت رات کو کیسے جگائے گی؟ اس محبت کی چنگاری دل کے اندر لگوا لیجئے تاکہ یہ آگ بھڑکنا شروع ہو جائے، پھر دیکھیے کہ اعمال کرنے کتنے آسان ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں دے کر بھی اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو بھی یہ سستا سودا ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں دے کر پھر محبوب کا وصل نصیب ہو جائے تو بھی سستا سودا ہے۔ چنانچہ فارسی کے کچھ عجیب اشعار ہیں۔ جاز تن بردی و در جانی ہنوز، اے محبوب تو نے میرے تن سے جان تو نکال دی، اور تو خود میری جان بن کے میرے تن میں سما گیا۔ جاز تن بردی و در جانی ہنوز، دردہا دادی و درمانی ہنوز۔ اے محبوب تو نے ہی تو مجھے درد دل عطا کیا، اور اس درد دل کی دوا بھی تو آپ خود ہی ہیں، اس کی درما بھی آپ ہیں، اس کا علاج بھی آپ ہیں۔ آشکارا سینہ ام بشکاپتی، آپ کی آنکھوں کی پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا، میرے سینے کے اندر شگاف کر ڈالا۔ یہ اصل لفظ ہے شگاف، لیکن اس کو شکافتی لکھتے ہیں۔ آشکارا سینہ ام بشکافتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنود۔ اے محبوب آپ نے میرے سینے کو چاک تو کر دیا، لیکن اس پھٹے ہوئے سینے میں آپ خود ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے میرے دل کو اپنی ناز کی تلوار کے ساتھ جو ہے بدل کے رکھ دیا۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز۔ دیکھیں انسان کے دل میں مخلوق کی محبتیں ہوتی ہیں، مال کی محبت، دنیا کی محبت، کتنی قسم کی محبتیں ہوتی ہیں، تو یوں سمجھیں کہ دل اس کا آباد ہوتا ہے، مگر جب اللہ کی نگاہ ناز پڑتی ہے تو ان تمام ماسوا پہ چھری پھر جاتی ہے، سب کٹ جاتا ہے اور دل بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اس کو شاعر کہتا ہے کہ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز،
اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو ویران کر دیا، وَأَنْدَرِي وِيرَانَ سُلْطَانِي حُنُود، اور اس ویرانے میں اے محبوب ابھی بھی حکمرانی تو آپ ہی کی ہے، اس ویرانے میں آپ ہی حکمران اور بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آخری شعر ہے، فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمنائیں دل سے نکال دو، تب مجھے میرا وصل تمہیں نصیب ہوگا۔ قیمت خود ہر دو عالم کر دئی، نرخ بالا کن کے اردانی حنود، اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ تو میرے ساتھ بڑا سستا سودا کر رہے ہیں، یہ تو کوئی قیمت ہی نہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، میں تو اس سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب دل میں اللہ کی ایسی محبت ہو، پھر بندے کے لیے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج چند منٹ کا مراقبہ مشکل نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ محبت کی آگ دل میں نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کچھ اشعار لکھے ہیں فارسی میں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں دید مجنو را یکے صحرا نورد، مجنو کو ایک صحرا کے مسافر نے دیکھا، یعنی صحرا کا مسافر صحرا میں سے جا رہا تھا اور اس جگہ مجنو بیٹھا ہوا تھا۔ دید مجنو را یکے صحرا نورد، درمیان بادیا بنشستہ فرد، کہ مجنو اس بیابان جگہ پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ساختہ بریک دے انگشتہ قلم، مجنو نے اپنی انگلی سے قلم بنائی ہوئی تھی اور وہ بیٹھا ہوا ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا۔ می زند حرفی پہ دستے خود رقم، اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلی کو قلم بنا کے ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا۔ گفت اے مجنون شیدا چیست این، اس صحرا نورد نے کہا اے مجنون شیدا یہ تم کیا کام کر رہے ہو؟ می نویسی نامہ این کیست این، کہ تم یہ خط کس کے نام لکھ رہے ہو؟ تم اپنی انگلی کو قلم بنا کے اور ریت کو کاغذ بنا کے جو لکھ رہے ہو، تو یہ نامہ یہ خط تم کس کے نام لکھ رہے ہو؟ ہر چخواہی در سوادش رنج برد، بعد سر خواہدش حالی سترد، اے مجنو تم اس کو لکھنے کے لیے جتنے بھی جتن کاٹو گے، تم یہاں سے ہٹو گے اور بعد سر یہ انگلی سے لکھے ہوئے نشانوں کو مٹا کے رکھ دے گی، تو کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکے گا، تمہارا یہ خط لکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ بلوہ ریگ باقی ماندشت، تا کستیگر پس از تو خواہدش، جب تمہارا یہ نامہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکے گا تو تمہارا نامہ لکھنے کا کیا فائدہ؟ اب اس بات کو سن کے مجنو نے آگے جواب دیا، کہتا ہے گفت مشق نام لیلی می کنم، کہتا ہے کہ اے پوچھنے والے میں تو لیلا کا نام بار بار لکھ کر اس کی مشق کر رہا ہوں۔ گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، اور لیلا کا نام لکھ لکھ کر میں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ می نویسم نامہ اول ز قفا، می نگارم نام عشق و وفا، میں لیلا کا نام لکھ کر عشق و وفا کی ایک داستان لکھ رہا ہوں۔ نیست جد نامی ازو در دست من، میرے ہاتھ میں لیلا کے نام کے سوا اور کچھ نہیں ہے، میں لیلا کو تو نہیں پا سکتا مگر لیلا کا نام تو میں لکھ سکتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے، میں لیلا کا نام لکھ لکھ کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ زاں بلندی یافت قدر پست من، اس کی وجہ سے تو میرے گرے ہوئے وجود کو بلندیاں ملی ہیں۔ نا چشیدہ جرعی از جام او، جب تک میں اس کے وصل کی شراب نہ پی لوں، عشق بازی می کنم با نام او،
میں اس وقت تک لیلا کے نام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہوں گا۔ تو بھئی جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب نہیں ہوتا، ہم بھی اللہ کے نام سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یہ جو مراقبہ ہوتا ہے اس میں دل پہ اللہ کا نام بار بار لیا جاتا ہے۔ یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس واقعے پر فرماتے ہیں، عشق مولا کہ کمد لیلا بود۔ اے دوست، کیا مولا کے عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے کہ لیلا کا چاہنے والا تو اس کے نام سے لطف پاتا ہے اور تمہیں اللہ کا نام لینے کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ کیا اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے منور فرما دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو احباب بیعت کی نیت سے آئے ہیں وہ دل میں بیعت کی نیت کر لیں، اور جو پہلے سے بیعت ہو چکے ہیں وہ توبہ کی نیت کر لیں، گناہوں سے توبہ کی نیت کر لیں۔ یا جس توبہ کے کلمات پڑھائے گا ان کلمات کی برکت حاصل کر لیجئے۔ اگر مستورات تک آواز جا رہی ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں گی تو اس عمل میں وہ بھی شریک ہو جائیں گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ چوتھی چیز ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد رکھنا۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے انسان اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائے اور یہ محسوس کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 دل بول رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ آپ 15-20 منٹ روزانہ مراقبہ کریں گے تو دل کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی۔ چند دن یہ عمل کر کے دیکھیے، آپ خود گواہی دیں گے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وارمنس خود محسوس ہوتی ہے۔ زندگی کے جو دن باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھیے
اور اس میں اس سودے کو خریدنے کی کوشش کیجیے. یہ اللہ کی محبت کا سودا بڑا انمول سودا ہے. خوش نصیب ہے جس نے محنت کر لی اور اس کو حاصل کر لیا. آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ اے میرے بندے، حسن کو میں نے پیدا کیا، تم حسن کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو اور حسن کو پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہو. جس ذات نے حسن کو پیدا کیا اس ذات کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم حسن حقیقی کے متوالے بنے، اس کے عاشق بنے. قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سچی بات ہے یہ ہمارے ہی لیے ہے. ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. ہمیں تو اللہ کی محبت پانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینی چاہیے تھی، اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر پاتے. چند منٹ مراقبہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. تو واقعی ہم تو بے قدرے لوگ ہیں، ہم نے قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لے لیا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ جس شخص نے محبت سے اللہ کا نام لیا، وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا لفظ جو کہا محبت سے، یہ کبھی نہ کبھی اس بندے کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. ایک مرتبہ اللہ کا لفظ محبت سے کہیں تو یہ جہنم سے نکلنے کا سبب بنے گا. اگر آپ بار بار محبت سے کہیں گے تو سوچیں پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مخلوق اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے محب ہوں گے، محبین ہوں گے، اللہ کے چاہنے والے ہوں گے. وہ اللہ کے عشق میں اس طرح جو ہے وہ مجنون بنے ہوں گے کہ وہ سیدھا جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اور جنت کے داروغہ رضوان کو کہیں گے اے رضوان جنت کا دروازہ کھول ہمیں جانے دے. رضوان کہے گا ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا، تم لوگ جنت کے دروازے پہ کیسے پہنچ گئے. تو وہ پھر مطالبہ کریں گے کہ رضوان ہم تو دنیا میں اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے والے تھے، ہم نے اپنے علماء سے سنا تھا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا، ہم جنت کے دروازے پہ آ گئے ہیں، دروازہ کھول ہمیں جنت میں جانے دے، ہمیں اپنے مولا کا دیدار چاہیے. تو رضوان اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان یہ میرے عاشق ہیں، انہوں نے دنیا میں میرے عشق میں اپنی زندگی گزاری، ان کو راتوں کے آخری پہر میں اٹھ کے میرے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے. میری محبت انہیں راتوں کو جگاتی تھی، نہ انہیں کھانا اچھا لگتا تھا، نہ پینا اچھا لگتا تھا، نہ کوئی دنیا کی چیز اچھی لگتی تھی، بس یہ میری محبت میں زندگی گزارتے رہے. اے رضوان یہ میری محبت میں جینے والے لوگ ہیں، اب ان سے حساب کتاب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے. جنت کا دروازہ کھول دے اور ان کو بغیر حساب جنت میں جانے دے. تو اللہ سے محبت کرنے والوں کا اللہ قیامت کے دن حساب نہیں لیں گے. ہمارے علاقے میں ایک مجذوب ٹائپ بزرگ گزرے ہیں بلے شاہ، وہ پنجابی کے اشعار کہا کرتے تھے. ان کا ایک شعر اس مضمون سے مناسب ابھی یاد آیا تو آپ بھی سن لیجئے. فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، یعنی اگر صاف کاغذوں کو آپ جلد میں باندھ دیں تو اس کو کوئی کتاب تو نہیں کہتا، اس پر تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے. ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، گلاب کا پھول تو کوئی کوئی ہوتا ہے نا. کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے تے جے کر یاری لائیے بلیا. اے بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگائے تو یاراں نال حساب نہ ہوندے. تو اپنے یار سے کوئی حساب نہیں کیا کرتا. تو جو بندہ اللہ سے یاری لگائے گا اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اپنے بندے سے حساب نہیں مانگیں گے، بلکہ اس کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے.
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں کی قطار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، اے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پہ لامخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مئے وحدت پہ لامخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربي العظيم الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ
ہاتھ
Thank you.